بسم اللہ الرحمن الرحیم باب قول اللہ تعالی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین وما جناح عن الکذب۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب الادب میں مختلف آداب جو ہے اس کو ذکر کرتے ہیں، اسی میں قرآن کریم نے صدق کی جو فضیلت ذکر فرمائی، اس پر جو ثواب دیے احادیث مبارکہ میں، اور کذب کی جو مذمت فرمائی گئی، دونوں کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ذکر فرماتے ہیں۔ پہلی آیت پیش کی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ یہ غزوہ تبوک کے موقع پر صحابہ کرام تشریف لے گئے تھے، حضرت کعب بن مالک اور دیگر دو صحابہ کرام پیچھے رہ گئے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت کعب کی توبہ قبول فرمائی، اس کو ذکر فرمایا، ان حضرات کے احوال کو بھی ذکر کیا، وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا اگلے رکوع میں، اور پھر اس کے بعد حکم دیا ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اصدق کوئی نہیں تھا۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی صحبت سے 50 دن دور رہے، اتفاقات ہوئے یہ، لیکن اس میں بڑے سبق اللہ پاک کی طرف سے دیے گئے، اور یہ فرمایا گیا کہ سچوں کی صحبت آدمی کو تقوی والی بناتی ہے، اور سچوں کی صحبت آدمی کو منافقین کے ساتھ عملاً مشابہت یا ان کی طرف سے ورگلانا یا غسانی کی طرف سے دعوت دینا اپنی طرف کفر کی، یہ اس طرح کی چیزیں اس لیے ہوئی کہ اللہ کے نبی کی صحبت سے محرومیت ہوئی، اور اس کے نتیجے میں پھر اللہ پاک کی طرف سے 50 دن ان حضرات کو ذکر کیا گیا۔ تو صدق صرف یہی نہیں کہ آدمی زبان سے صدق بولے، ان صادقین کے ساتھ رہے۔ اسلام میں صدق کا معنی قول میں ہی سچا ہونا نہیں ہے، بلکہ قول میں، عمل میں، فعل میں، اپنے معاملات کے اندر، ہر چیز کے اندر آدمی صدق کے ساتھ رہے۔ اسی طریقے سے کذب بھی صرف جھوٹ بولنا نہیں ہے۔ کذب کی جتنی شکلیں پہلے زمانے میں چل رہی تھی، عصر حاضر میں بھی جو نئی نئی شکلیں چل رہی ہے کذب کی، یہ تمام روایت میں شامل ہوگی اور آیات میں شامل ہوگی۔ پہلی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدق یہدی الی البر، سچائی آدمی کو نیکی کی طرف لے جاتی ہے، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، اور نیکی آدمی کو جنت میں پہنچاتی ہے، اور آدمی برابر سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ صدیق ہو جاتا ہے، اس کی قول عمل ہر چیز سے صدق ہی صدق، کذب وہ بول ہی نہیں سکتا ہے، عملی اعتبار سے بھی کذب اس سے نہیں ہوتا ہے۔ اور کذب یہدی الی الفجور، یہ گناہوں کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ آپ جانتے ہیں سچ بولنے کے لیے آدمی کو کچھ قربانیاں دینی پڑتی ہے، کذب اسی لیے بول دیتا ہے کہ وہ قربانی نہیں دینا چاہ رہا ہے، اور نقصان جو ہو سکتا ہے صدق کی بنیاد پر اس کو برداشت نہیں کر سکتا، اس لیے وہ کذب بولتا ہے۔ تو صدق کے لیے بہت سارے پاپڑ بیلنے پڑیں گے جو اللہ کو راضی کرنے والے اعمال ہوں گے، اور کذب کے لیے بہت ساری ان چیزوں کی طرف آدمی جائے گا جھوٹ بولنے کے لیے جس میں بہت سارے گناہوں کا مجموعہ ہوگا۔ تو فجور سے اس کی طرف اشارہ فرمائے، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، اور یہ کذب کا تقاضا ہے فجور، اور حقیقت میں پھر آدمی کو جہنم میں لے جاتا ہے۔ آدمی برابر جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ پاک کے پاس اس کا کذاب ہونا ثابت ہو جاتا ہے، قول میں، عمل میں۔ یہ بہت بڑی چیزیں بتلائی، معاشرے کی یہ ایسی چیزیں ہیں جس پر ہمارا دھیان نہیں ہے۔ رات دن ہم بولنے کے اندر ہنسی مذاق میں بھی جھوٹ بول لیتے ہیں، بغیر ضرورت کے جھوٹ بولا جاتا ہے، کسی کو دھوکہ دینے کے لیے جھوٹ بولا جاتا ہے، یہ سب مختلف شکلیں ہیں، یہ سب جھوٹ ہے۔ حضرت مولانا مفتی محمد تقی صاحب دامت برکاتہم کا ایک مضمون ہے، یہ بھی جھوٹ ہے۔ میڈیکل سرٹیفکیٹ جھوٹے بنائے جائیں، اور اسی طریقے سے سرکار نے جن اصول اور ضابطوں کی روشنی میں لوگوں کو کوئی چیز دینے کی، کوئی کارڈ بنانے کی بات کہی ہے، آدمی اس اصول کے مطابق نہیں ہے، پھر بھی وہ کارڈ بنا لیتا ہے، ماں کارڈ، اس طرح کے اور دوسرے کارڈ، اور اس طرح کی دوسری جتنی بھی فیسلٹی اور حکومت کی طرف سے راحتیں ملتی ہے، یہ اصول اور ضابطوں کی روشنی میں استعمال کرنا جائز ہوگی۔ حضرت ابو عامر فرماتے ہیں اپنے والد سے، وہ ابو ہریرہ سے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی نشانیاں 3 ہیں، وہ اعتقاداً و عملاً دونوں منافق سے ہوتا ہے، مومن سے اعتقاداً تو نہیں ہو رہا ہے لیکن عمل میں اس کے ساتھ مشابہت ہو جاتی ہے۔ اور روایتوں میں ذکر بھی فرمایا، بار بار آدمی جب اس طریقے سے کرتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ نفاق عملی، نفاق اعتقادی تک اس کو پہنچا دے۔ اذا حدث کذب، جب بات کرے تو جھوٹی کرے، وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، جب کوئی چیز امانت کی دی جائے، امانت میں قول ہی نہیں ہے، عمل بھی ہے،
افعال بھی ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، امانت کا تعلق بہت وسیع ہے. المستشار مؤتمن، آپ سن چکے ہیں اس طرح کی چیزیں بھی. تو وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب اس کو امانت کی کوئی چیز سونپی جائے تو اس میں خیانت کرے. یہ 3 علامتیں منافق کی بتلائی، اور یہ عمومی طور پر معاشرے کے اندر کثرت سے پائی جاتی ہے. لوگ اعتقادی طور پر تو مومن ہوتے ہیں لیکن عملی طور پر ان چیزوں کی فکر نہیں کرتے ہیں. جھوٹ کو اتنا کثرت سے بولا جا رہا ہے اور بغیر کسی سوچ و فکر کے. یہ چیزیں پھر نقصان کرتی ہے آدمی کو. حضرت سمورہ ابن جندب فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات کو خواب کے اندر میں نے 2 آدمیوں کو دیکھا جو میرے پاس آئے. قالا، ان دونوں نے آپس میں گفتگو کی. الذی رأیتہ یشق صدقہ فکذاب یکذب بالکذبۃ تحمل عنہ حتی تبلغ الآفاق فیصنع بہ الی یوم القیامہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اصل روایت لمبی ہے، معراج کی روایتوں میں بھی یہ روایت آتی ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر فرشتے گئے تو جنت اور جہنم کا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے ان کو دیکھا، جنت کی ثوابات اور جزاؤں کو دیکھی اور جہنم کے عذابات لوگوں کو بھگتتے ہوئے دیکھا. وہاں بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتے لے گئے. اس روایت میں یہاں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا. جنائز میں یہ روایت گزر چکی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو بیٹھے ہوئے دیکھا اور ایک شخص کو کھڑا ہوا دیکھا. پہلے کے ہاتھ میں لوہے کے کڑے اور لوہے کے انگارے جیسی چیز تھی اور وہ اس کی باتوں میں داخل کر رہا تھا، یہاں تک کہ اس کی گدی تک پہنچا دیتا تھا. پھر دوسری باتوں کی طرف بھی ایسا کرتا. ہونٹ کا یہ جو کنارہ ہے، دونوں ہونٹ ملتے ہیں، داہنی جانب اور بائیں جانب. یہ شید کے ادھر والا داہنی جانب والا اور بائیں جانب والا، دونوں طرف یہ کھینچ لیتے ہیں قلوب آنکڑے جیسا، اور اس کو کھینچ کر ان کے لیے اس طریقے سے کرتے ہیں. ادھر والا جب کھینچتے ہیں تو ادھر والا ٹھیک ہو جاتا ہے، ادھر والا کرتے ہیں تو ادھر والا ٹھیک ہوتا ہے، لیکن تکلیف تو ہوتی ہے. میں نے پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے ان فرشتوں سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو اب یہاں جواب ہے، قال الذی رأیتہ یشق صدقہ فکذاب. وہ آدمی جس کی باتیں کاٹی جاتی تھی، کھینچی جاتی تھی، وہ کذاب تھا، دنیا میں بہت جھوٹ بولتا تھا. اللہ پاک حفاظت فرمائے ہماری اس سے. معمولی چیزوں میں ہم جھوٹ بولتے ہیں اور سزا اس کی اللہ پاک کے یہاں بڑی سخت ہے. معمولی سی تکلیف برداشت نہیں کر سکتے تو یہ بڑے بڑے آنکڑوں کے ذریعے اس طریقے سے ہمارے رخسار کو اور ہمارے ہونٹ کے اندر کے حصے کو کھینچا جائے گا. اللہ حفاظت فرمائے. تحمل عنہ حتی تبلغ الآفاق. اس نے تو معمولی سمجھا یہ جھوٹ، اور کہاں کہاں پہنچا، کتنوں کی عزتوں کو پامال کیا، کتنوں کو تکلیف پہنچائی، کتنوں کو اذیتیں دی. جھوٹ بول کر آپ نے کوئی معاملہ کیا، کسی کا حق معاملہ تھا، اس کا حق تھا، اور آپ نے جھوٹ بول کر اس کا حق ثابت کر دیا تو لوگوں تک بھی پہنچی. خاص کر کے آج کل کا واٹس ایپ تحمل عنہ حتی تبلغ الآفاق کا بالکل عملی نمونہ ہے. اس لیے جھوٹی باتوں سے پرہیز کیا جائے. فیصنع بہ الی یوم القیامہ. قیامت تک اس کے ساتھ اس طرح کیا جائے گا. بہت سے لوگ بیانات دیتے ہیں اور بہت سے لوگ روایتیں وغیرہ، بہت سے لوگوں کو عجیب عجیب چیزوں کا شوق ہوتا ہے نیٹ کے اوپر. تو ایسے موقع کے اوپر ذرا کتاب و سنت کی باتیں جب کی جائے تو اعتماد والی ہو، معتبر کتابوں کے حوالے سے نقل کی جائے. حدیث شریف ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کی صحیح نسبت ہو، ورنہ دنیاوی جھوٹ سے جب دنیاوی گناہ ہوتا ہے، اخروی جھوٹ سے اخروی گناہ ہوگا. لوگ آپ کی حدیث کو صحیح حدیث سمجھ کر عمل کریں گے اور اللہ کے رسول کی محبت کی بنیاد پر عمل کے اندر بیچارے کتنے لگے ہوں گے اور خوش ہوں گے، اور وہ روایت ہی نہ ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. ثواب کے سلسلے میں پورے احتیاط نہیں برتی جاتی ہے. اتنا ثواب اتنا ثواب اتنا ثواب، اور وہ صحیح روایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سند کے ساتھ ثابت بھی نہیں ہوتی ہے. کچھ تو ضعیف ہوتی ہے اور کچھ موضوع تک ہو جاتی ہے، اور پھر بھی اس کے ثواب کو لوگوں کے سامنے بیان کیا جاتا ہے. تو یہ چیزیں بھی تھوڑی احتیاط والی برتنی چاہیے. یہ بھی کذب ہے، اور یہ کذب براہ دینی کذب. دنیاوی کذب تو کسی کا دنیاوی نفع نقصان ہوگا، اور روحانی کذب جب ہوگا، حدیث شریف اور علم نبوی کا جھوٹ ہوگا، تو یقیناً اب وہ جھوٹ بولتے نہیں، لیکن ایسی کتابوں سے لے لیتے ہیں بغیر کسی تحقیق کے، اور پھر اس کو لکھ دیتے ہیں، نقل کر دیتے ہیں. ابھی ہمارے پاس ایک صاحب نے ایک لمبا مضمون بھیجا کہ اس کی روایتوں کو ذرا جانچا جائے. تو خیر فضائل اعمال کی روایتیں تھیں، لیکن کچھ اس کے اندر بالکل ایسی تھی کہ جن کے راویوں کے سلسلے میں محدثین نے ذرہ برابر کوئی گنجائش نہیں چھوڑی ہے.
موضوع تک کے سلسلے میں جن کے متعلق کہا ہے، تو یہ ایسے مسائل آتے ہیں کذب میں یہ بھی شامل ہے، علمی دنیا میں خیانت، علمی دنیا میں جھوٹ بولنا، یہ چیزیں بہت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کر کے تو گناہ کی ہے اہمیت بھی بڑھ جاتی ہے۔ الحدیث صالح، اچھی چال۔ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کہا جاتا ہے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان اشبہ الناس دلن و سمتن و ہدین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے پہلے تو فرمایا دلن، دلالت اور رہنمائی، اور اسی طریقے سے حرکات اور سکنات کی خوبصورتی کو کہا جاتا ہے۔ سمتن اچھے منظر کو کہتے ہیں، طور و طریق کو کہتے ہیں، اور ہدیون طور طریقہ اس کو بھی کہتے ہیں، اور سکینت اور وقار کو کہتے ہیں۔ یہ سب ایک دوسرے سے قریب المعنی ہے تینوں کلمات۔ حاصل یہ ہے کہ عبداللہ ابن مسعود کے متعلق حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چال ڈال میں، طور و طریق میں، بات چیت کے انداز کے اندر، عملی طور پر کرنے میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ مشابہ میں نے نہیں پایا۔ ان اشبہ الناس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مشابہت عبداللہ ابن مسعود کو تھی، جس وقت وہ اپنے گھر سے نکلتے تھے اور اپنے گھر کی طرف جاتے تھے۔ لا ندری ما یصنع فی اہلہ اذا خلا، جب گھر میں جاتے ہیں تنہائی کے اندر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چیزیں تو ازواج مطہرات کے ذریعے ہمارے سامنے آئی، لیکن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق نہیں آئی۔ لیکن یہ ہے کہ جتنا میں جانتا ہوں اس کے متعلق کہہ رہا ہوں، یہ بھی سچ ہوا۔ جو چیز گھر کی آپ نہیں جانتے ہیں، آپ کو حوالے سے صحیح سند کے ساتھ نہیں ملی، اس کو نقل نہیں کرنا ہے، اور جتنی ملی اس کے اعتبار سے فرما رہے ہیں۔ آگے دوسری روایت ہے، اس میں بھی یہی ہے، قال عبداللہ ان احسن الحدیث کتاب اللہ واحسن الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری روایت ذکر فرمائی، احسن الحدیث کتاب اللہ، بہترین اللہ کی کتاب ہے۔ اچھا، بیچ والی روایت جو اشبہ الناس دلن و سمتن و ہدین لابن ام عبد من حین یخرج من بیتہ الی ان یرجع الیہ لا ندری ما یصنع فی اہلہ اذا خلا۔ اس سے پتہ چلا کہ کسی اللہ والے کی وہ چال ڈال اور وہ عمل جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہو۔ حدیث شریف میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تھے تو اس انداز سے چلتے تھے ایسا لگے کہ کسی اوپر والی چیز سے نشیب و فراز، آپ کا چلنے کا انداز تھوڑا ایسا اوپر سے نیچے کی طرف اترنے کا۔ حضرت قادیانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ہم نے دیکھا کہ کثرت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر وہ عمل فرماتے تھے، تو ان کی چال بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چال کے مشابہ تھی۔ تو یہ اللہ والوں نے اپنی ہر نقل و ادا کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ قرار دینے کی کوششیں کی۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گواہی حضرت حذیفہ دے رہے ہیں، تنسیس الشیء ما ادا کی نفی نہیں کرتی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کے علاوہ اور کسی کی بھی چال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نہیں تھی۔ کچھ روایتوں میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے، کچھ روایتوں میں حضرت فاطمہ کے متعلق آتا ہے، حضرت عمرو بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بھی آتا ہے۔ یہ سب کے سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہت اختیار کیے ہوئے تھے، صحابہ کرام تھے اللہ کے رسول سے زیادہ، جیسے عبداللہ ابن عمر کو ہم دیکھتے ہیں حضور کی ہر چھوٹی بڑی چیز کو عمل کرنے والے۔ تو ان احسن الحدیث کتاب اللہ، بہترین بات اللہ کی کتاب ہے، احسن الہدی، بہترین ہدایت اللہ کے نبی کی ہدایت ہے۔ دنیا میں جتنے طریقے، جتنے نئی نئی فیشنیں نکل رہی ہے، اس میں کوئی خیر اور کوئی بھلائی نہیں ہے۔ جو کچھ بھلائی ہے وہ احسن الحدیث میں ہے، اللہ کی سب سے سچی اور بہترین اور حسین کتاب اور حسین قانون جس کے اندر ہے انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے، وہ اللہ کی کتاب ہے۔ اور بہترین زندگی جینے کا جو طریقہ ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوالات، آپ کے ارشادات اور آپ کے اعمال اور آپ کے افعال کے اندر ہے۔ تو ہدی محمد، اس کو اختیار کرنے کی کوشش کی جائے۔ باب الصبر والاذى، ایمان والا ہے، ایمانی زندگی کے اندر صبر وغیرہ برداشت کرنی پڑے گی، کچھ اذیتیں آئے گی، صبر سے کام لینا پڑے گا۔ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ۔ لام تاکید، بانون تاکید کے ساتھ اللہ پاک نے ان آیتوں میں فرمایا ہے کہ تم ضرور بھی ضرور اس طرح آزمائے جاؤ گے۔ اور اسی طریقے سے دوسرے پارے میں بھی آپ سن چکے ہیں
آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ آنے والی تکلیف اللہ پاک کی طرف سے مقدر ہے، اس سے کوئی مفر نہیں ہے، چاہے آدمی صبر کرے صبر نہ کرے۔ اب ہمیں کتنی اچھی بات فرما دی کہ صبر سے کام لو، مصیبتیں آئیں اس پر صبر۔ عمومی طور پر ہم لوگ اسی کو مصیبت پر آنے والے کو ہی صبر سمجھتے ہیں، لیکن ایک دوسری چیز ہے الصبر عن المعصیہ، معصیت سے بھی بچنا، اس سے بھی رک جانا، یہ بھی صبر ہے۔ تو صبر علی المصیبہ بھی ہے اور صبر علی معصیت بھی ہے۔ اور تیسری چیز ہے صبر علی الطاعات، اطاعت پر جمے رہنا، نیکی کے کام کرتے ہیں، اطاعت کے کام کرتے ہیں، نفس کے لیے بوجھ اور مشقت ہوتی ہے اس سے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، نماز کے متعلق خود اللہ پاک فرماتے ہیں، لیکن طاعت کے اوپر اپنے آپ کو جمایا۔ تو صبر علی المصیبہ، صبر علی الطاعات اور صبر عن المعصیہ، یہ تینوں صبر ہیں، الگ الگ اعتبارات کی رات دن زندگی میں پیش آتی ہے۔ ہم نے ظاہری اعتبار سے صبر کا ایک معمولی سا مفہوم سمجھ لیا ہے، کوئی تکلیف اور پریشانی آ جائے، بیماری آ جائے، یقیناً یہ بھی صبر ہے، لیکن اس کے ساتھ صبر علی الطاعہ بھی ہے، معصیت سے بچنا بھی ہے۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اس آیت نے بتلا دیا کہ اللہ پاک کی طرف سے ان کو بہت بڑا بدلہ ملے گا۔ آگے حضرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں، حضرت ابو موسیٰ اشعری حضور سے نقل کرتے ہیں، راوی کو شک ہے لیس احد او لیس شیء، نہیں ہے کوئی یا نہیں ہے کوئی چیز، اصبر علی اذن، تکلیف کے اوپر زیادہ صبر کرنے والی، سمعہ من اللہ، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے سنا ہو، اصبر من اللہ اصل ہے، علی اذن سمعہ، اور اصبر من اللہ، نہیں ہے کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ صبر کرنے والا اس اذى پر، سمعہ جو سنی ہو، انہم لیدعون لہ ولدا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے غیر اللہ کے لیے اولاد تجویز کرنا، وَإِنَّهُ يُعَافِيهِمْ وَيَرْزُقُهُمْ، اللہ ہی ان کو عافیت دیتے ہیں، اللہ ہی روزی دیتے ہیں، لیکن اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق کو اللہ کی اولاد تجویز کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ ند شریک ٹھہراتے ہیں۔ یہ دنیا میں ایک آدمی اپنے ساتھ اپنی اولاد کی نسبت غلط کوئی کرے، ان کی اولاد کو کسی کی کہہ دے یا کسی کی اولاد کو اس کی کہے، تو وہ برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، جبکہ ہم تو اولاد والے ہیں، اور وہاں تو لم یلد ولم یولد ہے۔ پھر اللہ پاک کی طرف اولاد کی نسبت کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو کتنا غضبناک کرتی ہے۔ یہاں اصبر کا لفظ آیا، صبر یہ انسانی صفت سمجھی جاتی ہے، یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اس کی نسبت کی، تو ہمارے محدثین مفسرین نے قرآن کی تفاسیر میں بھی، آیت میں بھی جب اس قسم کے کلمات آتے ہیں تو یہی کہا جاتا ہے الصبر معلوم والکیف مجہول۔ اللہ پاک کی ذات عالی کے ساتھ جب صبر کی نسبت ہو، یا وہ افعال اور وہ چیزیں جن کا تعلق انسان سے ہے، ان میں سے کوئی صیغہ اور کوئی فعل جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو اس موقع کے اوپر ہمارے علماء مفسرین نے، جیسا آپ سن چکے ہیں، الرحمن علی العرش استوى، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور جملہ ہے، الاستواء معلوم والکیف مجہول والسؤال عنہ بدعہ۔ اسی طریقے سے وعصى آدم ربہ فغوى، حضرت آدم علیہ السلام کے لیے عصا کا لفظ آیا، غوا کا لفظ آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ووجدک ضالا فہدی کا لفظ آیا۔ ان تمام کلمات میں یہ کلمات اپنی جگہ پر ہے، لیکن کیفیت اس کی کیا، یہ ہمیں معلوم نہیں۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم اس قسم کی تعویل کرتے ہیں تو اللہ پاک تو ہر عیب سے پاک ہے، وہاں صبر کا مفہوم ہی نہیں ہے اس کی ذات عالی کے لیے، صبر تو ہمارے لیے ہے رک جانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر بھی صبر فرماتے ہیں، مراد بندوں کے ساتھ اپنی طرف سے صبر کا سا معاملہ فرماتے ہیں، فوراً عذاب نہیں دیتے ہیں۔ اللہ کی طرف اولاد کی نسبت اللہ پاک کو سخت ناراض کرنے والی ہے، اس کی حمیت اور اس کی غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے لیے اولاد نہ ہونا یہی اس کی سب سے بڑی شان ہے، اور ہمارے لیے اولاد ہونا یہ شان سمجھی جاتی ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے یہ ہونا اس کی شان نہیں ہے۔ اب یہ اللہ پاک کی طرف اس طرح کی چیزیں منسوخ کر کے اس کو عزت والا قرار دے،
اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ صبر پر سمیع اصبر من اللہ، اللہ کے مقابلے میں کوئی اتنا صبر نہیں کرتا ہے، اس لیے کہ اس کو طاقت ہے، اس نے کسی کو اپنے ساتھ کسی معاملے میں شریک نہیں کیا۔ ایتونی، قرآن نے 26ویں پارے میں ذکر بھی فرمایا، او اثارۃ من علم، تم میرے پاس کوئی گواہ لے آؤ جس میں یہ لوگ اللہ کے ساتھ کسی چیز کے بنانے میں شریک ہوئے ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی اس طریقے سے فرمایا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عالی، برداشت کرتے ہیں، بندوں کو وہ سزا نہیں دیتے ہیں جو دینی چاہیے، اس کو تعبیر کیا اصبر سے۔ آگے اس کے بعد سمیعت شقیقا یقول قال عبداللہ، شقیق ابن ابی سلمہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا قسم النبی صلی اللہ علیہ وسلم قسمتاً، غزوہ حنین میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو مال دیا، کبعض ما کان یقسم، عام حالات میں جیسے تقسیم کرتے ہیں اس طرح کیا۔ ایک انصاری کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم یہ ایسی تقسیم ہے جس میں اللہ کی رضامندی نہیں چاہی گئی۔ یہ جملہ آپ سن چکے ہیں، اس سے پہلے حضرت عبداللہ ابن مسعود نے اس طرح کی بات انہوں نے کہی تو حضور کو پہنچائی، یہاں لیکن روایت میں اضافہ ہے کہ جب میں نے آپ کو کہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر غضبناکی کے آثار نمایاں ہوئے، چہرہ بدل گیا، حتی وددت انی لم اکن اخبرتہ، اس موقع پر میرے دل میں آیا کہ کاش کہ میں حضور کو نہ کہتا، اتنی آپ کو تکلیف ہوئی۔ تو حضور نے جواب میں عبداللہ ابن مسعود کو کچھ نہیں کہا، بلکہ آپ نے فرمایا قد اوذی موسیٰ باکثر من ذلک فصبر، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو مجھ سے زیادہ ان کی امت نے ستایا، انہوں نے پھر بھی صبر سے کام لیا۔ تو اگر یہ آدمی انصاری کہا گیا، لیکن کچھ حضرات کا کہنا ہے کہ یا تو بالکل اکھڑ دیہاتی ہوتے تھے، ان میں سے کسی کی طرف سے یہ نکلا ہوگا، یا یہ کہ حقیقت میں منافق تھا، مومنین تو بول ہی نہیں سکتے تھے اس طرح۔ اور انصار نے، نوجوانوں نے جو کچھ کہا وہ حضور تک بات پہنچائی، اور پھر ان کے بڑوں نے کہا بھی کہ اللہ کے رسول ذی رائے نے تو کچھ نہیں کہا، البتہ ہمارے جو نوجوان ہیں ان کے دل میں آیا کہ ہم تو لڑنے کے لیے آئے تھے مکہ والوں سے، اور اب انہی کے اوپر نعمتیں نچھاور کی جا رہی ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا۔ اس موقع پر بھی میں آپ کو کہہ چکا ہوں، انصار کے دل میں ایک اور چیز بھی تھی، اصل تو اس کا تھا افسوس کہ اب جب مکہ فتح ہو گیا تو ایسا نہ ہو کہ اللہ کے رسول مکہ ہی میں رہ جائے اور مدینہ منورہ کو چھوڑ دے، اصل اس کا غم تھا، اور وہ واضح بھی ہوتا ہے حضور کے جملوں سے کہ لو سلک الناس فی واد وسلک الانصار فی واد لسلکت وادی الانصار، اور پھر فرمایا کہ تم اندر کا کپڑا ہو اور لوگ باہر کا کپڑا ہے، یعنی تم سے میرا تعلق اس طرح کا ہے، تم جس گھاٹی اور وادی میں سے گزرو گے اللہ کے نبی بھی تمہارے ساتھ اس گھاٹی اور وادی میں سے گزریں گے۔ تم نے میرے ساتھ جب جینا مرنا رکھ دیا، جب عقبہ اولا میں اور عقبہ ثانیہ، خاص کر کے عقبہ ثانیہ میں جب حج کے موقع پر انصار آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ کی دعوت دینے اور اس کی پوری تیاری کرنے کا بتلایا، اس موقع پر حضرت عباس بھی تھے، انہوں نے کہا تھا کہ تمہیں معلوم ہے تم اللہ کے نبی کو مدینہ منورہ لے جا رہے ہو تو تم اسود اور احمر سے دشمنی مول رہے ہو، تم خشکی اور سمندر والوں سے دشمنی مول رہے ہو، بہت بڑا مسئلہ ہے۔ انصار نے کہا کہ ہم نے ان سب کو برداشت کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھا ہے، اور پھر اس کے بعد حالات آئے ان کے اوپر، صبر سے جمے رہے وہ، یہ بہت بڑا انعام ہے اللہ پاک کی طرف سے۔ اس موقع پر حضور کا وہاں مکہ مکرمہ میں رہ جانا، مدینہ کو چھوڑ دینا، یہ ایک خبر آئی لوگوں کے درمیان، اس لیے کہ مکہ سے تو ہجرت کی تھی اور مکہ میں 53 سال رہے ہیں۔ اب جب وہاں پہنچ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں اور مکہ کو فتح کر لیا، تو اب اصل مرکز تو وہی تھا، لیکن نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر آپ کو مدینہ واپس پہنچایا، حتیٰ کہ صحابہ کرام بیمار ہوئے حجۃ الوداع میں، سعد بن ابی وقاص، تو ان کو اپنی ہجرت پر شک ہونے لگا کہ مکہ میں انتقال ہوگا تو لوگ سمجھیں گے کہ ہجرت ان کی مکمل نہیں ہوئی، جہاں سے گئے تھے وہیں واپس ہے، اس لیے میری موت مدینہ میں آئے تو یہ ہجرت کا ثواب مجھے ملے۔ خیر، تو قد اوذی موسیٰ باکثر من ذلک، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بنی اسرائیل کے ایسے معاملات ہوتے ہی رہے، اسی لیے بزرگوں نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس بکری تھی، وہ پہاڑوں پہ دوڑتی تھی، موسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے دوڑ رہے ہیں اور یہ آگے اوپر ہی اوپر جا رہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تیرے پیروں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ تو اتنے اوپر چڑھ سکے، اور نہ میں تجھے مار سکتا ہوں، اتنی کمزور ہے تو۔ اللہ پاک کی طرف سے فرمایا کہ موسیٰ اسی طریقے سے تمہارے ساتھ تمہاری امت کا بھی مسئلہ ہوگا، تم کرو گے کچھ اور وہ کریں گے کچھ۔ پوری زندگی قرآن نے بھی جن واقعات کو ذکر فرمایا، باب من لم یواجہ الناس بالعتاب۔
آپ صلی اللہ ملم یواجہ الناس بالعتاب. عجیب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمہ قائم کیا. ایسا بارہا ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کی طرف عتاب ہوتا ہے اور کچھ لوگوں کے ساتھ عتاب نہیں ہوتا ہے. جن پر غصہ ہوا انہیں مخاطب کرنا اور انہیں مخاطب نہ کرنا غصے ہونے کی وجہ سے. ایسے احوال بھی اسوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش آئے. چنانچہ پہلی روایت نقل کی جاتی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں صنع النبی صلی اللہ علیہ وسلم شیئا، حضور نے کچھ کیا کوئی عمل. محدثین کو معلوم نہیں ہے، تحقیق تو بہت کی لیکن پتہ نہیں چل سکا. فرخص فیہ، اور حضور نے اس میں رخصت دی، اجازت دی لوگوں کو. فتنزہ عنہ قوم، کچھ لوگوں نے اس سے اپنے آپ کو احتراز والا رکھا، اس پر عمل نہیں کیا. فبلغ ذلک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی تو آپ نے خطبہ فرمایا اور فرمایا اللہ کی تعریف فرمائی. پھر اس کے بعد فرمایا ما بال اقوام، لوگوں کو کیا ہو گیا، یتنزہون عن الشیء اصنعوہ، ایک ایسی چیز سے وہ دور ہو رہے جس کو میں نبی ہو کر کر رہا ہوں. فواللہ انی لعالمہم باللہ واشدہم لہ خشیۃ، اللہ کی قسم میں ان میں سب سے زیادہ علم والا ہوں اللہ کے دین، اللہ کے علم کو، اور واشدہم لہم خشیۃ، ان میں سب سے زیادہ اللہ پاک سے ڈرنے والا ہوں. اس کے باوجود جب اللہ پاک نے میرے لیے، میری امت کے لیے ایک چیز کو حلال فرمایا اور میں اس چیز کو کرتا ہوں تو کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے دور ہونا ہی اللہ کے یہاں قربت کی نشانی ہے. یہ دین میں غلو کرنے والے کچھ لوگ ہوتے ہیں، ہر زمانے میں ایسے ہوئے ہیں، آج کل بھی کبھی کبھار ایسے ہو جاتے ہیں. چھوٹے چھوٹے مستحبات کو اور جائز کو، ابھی ایک دن جمعہ کو ہم گزشتہ جمعہ کو ایک جگہ نکاح میں گئے، نکاح سے باہر نکلے، ان لوگوں نے کھارے کے بجائے کھجور اندر رکھی تھی. تو ایک صاحب آئے میرے پاس کھجور لے کر، اور پہلے تو ہدیے میں دی، لے لی ہم نے. اس کے بعد میں نے ان سے کھڑے ہوتے ابھی بات کر رہا تھا، کسی نے پہچان بتلائی کہ فلاں صاحب ہے. انہوں نے کہا کہ مولانا عام وطن تو شادی میں کھاڑیک دی جاتی ہے اور یہ کھجور دی، تو آیا یہ صحیح ہوا؟ میں نے ان کو پوچھا کہ یہ عمل کیسا ہے، کھجور اور کھاڑیک دینا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ کا معلوم نہیں. میں نے کہا جب معلوم نہیں تو آپ اتنی شدت کیوں کر رہے ہو، اور وہ بھی ایک عمل کیا، اس عمل کی کیفیت میں آپ ان پر اشکال کر رہے ہو. دین اتنا سخت نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چیزیں ایسی فرمائی ہے کہ میٹھی چیز استعمال کرو. اب اس کے اندر کھاڑیک ملے تو کھاڑیک لے لو، کھجور ملے تو کھجور ملو. اب چاکلیٹ بھی لوگوں نے شروع کر دی ہے. خیر، تو بات یہ ہے کہ جو چیزیں شریعت کی طرف سے آسانیاں ہیں ہم نے ان میں حد بندیاں کر دی. یہ اس طرح کا جو غلو دین میں کیا جاتا ہے، ایک مستحب کو جب واجب کا درجہ دے دیا جاتا ہے تو نعوذ باللہ یہ تھوڑی دیر سوچے کہ اللہ پاک کی ذات عالی پر اشکال ہے کہ یہ واجب تھی اور آپ نے اس کو مستحب کر دی، ہم دوبارہ آ کر پھر اس کو واجب کر رہے ہیں. نعوذ باللہ یہ بہت بڑی گھٹائی کا عمل ہے. اس لیے جن اعمال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصتیں دی ہے، ایک روایت ہے اسلامی شریعت کا عمومی نظریہ، ایک کتاب ہے مقاصد شریعت کی، اس کے اندر بہت شاندار بات لکھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے اس میں مغیبات بہت کم ہے، سب محسوسات ہی ہے، سوائے آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر، یہ جو 7 چیزیں ہیں ان کے علاوہ باقی ہمارے یہاں مغیبات نہیں ہے. دین اتنی آسان اور صحیح شکل میں، اللہ کی توحید کو بھی اتنی وضاحت سے بتلایا، شرک کو بھی اتنی صنعت اس کی بتلائی وضاحت کے ساتھ کہ سب آدمی سمجھ جائے. اس دین کے اندر کوئی گنجلاپن نہیں ہے، یہاں بالکل سب صاف باتیں ہیں. تو ایک تو یہ بات اس میں فرمائی اس کتاب میں، اور دوسری چیز یہ فرمائی، ایک روایت ذکر کی، مسلسل وہی روایت بتلانی ہے کہ اللہ پاک نے کچھ چیزیں حلال فرمائی، کچھ چیزیں حرام فرمائی، اور کچھ چیزوں سے خاموشی اختیار کی. ایک تو وہ ہے الحلال بین والحرام بین، وہ روایت الگ. یہ دوسری روایت ہے کہ اللہ پاک نے کچھ چیزیں حلال فرمائی، کچھ حرام فرمائی، اور کچھ سے خاموشی اختیار فرمائی. اللہ پاک کی اس خاموشی پر عمل کر لو اور تمہارا رب بھولا نہیں ہے. یہ جملہ آگے ہے اس کے بعد کہ اللہ پاک نے خاموشی اختیار کی، ہمارے لیے آسانی دے دی کہ اس کا کرنا بھی ضروری نہیں، تو نہ کرنے کے سلسلے میں کوئی وعید بھی نہیں ہے. اس طرح کی چیزیں جو آتی ہے تو حلال بھی ہے حرام بھی ہے، اور اس کے ساتھ کچھ چیزیں وہی جن سے خاموشی اختیار کی، اور وہی مجتہدین کا مرکز بنتا ہے مسائل ذکر کرنے کا. تو اللہ پاک بھولے نہیں ہے نعوذ باللہ کہ جس کی وجہ سے حکم ذکر نہیں کیا اور اب آپ ذکر کرو. ہاں، ائمہ مجتہدین نے جو کچھ کیا وہ تو کتاب و سنت سے ہی مسائل اخذ کر کے لیے ہیں،
لیکن انہوں نے بھی اب جیسے آپ جانتے ہیں احناف کے یہاں جب اللہ پاک نے مسافر کے لیے کنسیشن عنایت فرمایا 4 رکعت کے بجائے 2 رکعت ہے، اب ایک آدمی یہ کہے کہ نہیں میں چاہے سفر میں ہوں میں برداشت کر سکتا ہوں 4 رکعت، میں تو 4 پڑھوں گا، تو آگے عبداللہ ابن عمرو بن عاص کی روایت آ رہی ہے حضور کی رخصت کو قبول نہیں کیا، زندگی کے آخری دنوں میں پریشانی ہوئی اور حضور سے وعدہ کر چکے تھے کہ نہیں میں ایسا کروں گا، تو اب مناسب بھی نہیں لگا، تو زندگی کے آخری دنوں میں پریشان ہوئے اور اس موقع پر ان کی زبان سے روایتوں میں کلمات آتے ہیں کہ کاش کہ میں حضور کی رخصت کو مان لیتا۔ تو دین نے جہاں رخصتیں دی ہے یہ بھی اللہ پاک کی، یہ رخصت بھی اللہ پاک کا انعام ہے، جیسے عظیمت اللہ تبارک تعالیٰ کا انعام ہے، اس طریقے سے رخصت بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ایک بڑا امت کے لیے انعام ہے۔ اس لیے کچھ لوگوں نے اپنی طرف سے احتیاط برتی اور نبی کی رخصت پر عمل نہیں کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچی، اور یہ فرمایا کہ گویا اللہ نے ایک چیز جائز کہی ہے اور تم اس کے عدم جواز کی طرف جا رہے ہو۔ یتنزہون عن الشیء اصنعوہ، اور اصنعوہ کا لفظ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اور اب تم نبی کی بات کو چھوڑ رہے ہو، نبی خود جس چیز کو کرتے ہیں تم تقویٰ میں اپنے آپ کو آگے بڑھا ہوا سمجھتے ہو، اسی لیے 2 چیزیں فرمائی، اعلمہم واشدہم خشیۃ، اور یہ دونوں چیزیں عالم کی خصوصیات ہونی چاہیے، نبی کے نائب ہیں ہم تو نبی کے اندر لاعلمہم باللہ، کتاب و سنت کے علوم اور جو مسئلہ پوچھا جائے اس سلسلے میں بڑی تحقیق سے محنت کی جائے، قرآن اور حدیث میں غور و فکر کیا جائے، فقہی کتابوں میں اصول قواعد وغیرہ کی کتابوں میں دیکھا جائے اس مسئلے کے سلسلے میں، تو علم کا حصول، نبی کو تو اللہ کی طرف سے علم ملا تھا، ہمیں اللہ پاک کی طرف سے جو کچھ علم ملا اس میں محنت کرنی پڑے گی۔ اور دوسری چیز بتلائی اشدہم لہو خشیۃ، خوف اور خشیت بھی زیادہ ہو۔ فقہی سیمینار کے موقع پر حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم یہاں ہندوستان تشریف لائے تھے، جنوبی ہندوستان میں ایک جگہ پر سیمینار ہوا تو اس موقع پر آپ نے شاوروا الفقہاء والعابدین، روایت میں دونوں ہے، شاوروا الفقہاء العابدین اور والعابدین بھی ہے۔ حضرت مولانا نے محسوس کیا نوجوان فضلاء تھوڑا بولنے میں آگے ہوتے ہیں اور مسائل شرعیہ کی گہری بصیرت نہ ہو کر بھی کچھ نہ کچھ بولنے کے، کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے بکو ہونے کی، ہر چیز میں کچھ نہ کچھ بولتے ہی رہیں، چاہے بات صحیح ہو گہری ہو یا نہ ہو، یا سب جانتے ہیں اسی کو آپ دہرا رہے ہیں، تو بڑا مجمع ہے اہل علم کا، وہاں بولنے میں الفاظ قدر پیمانے کے ساتھ ہونے چاہیے۔ خیر، تو حضرت مولانا نے اس موقع پر یہ بھی فرمایا کہ علم بھی پختہ ہو اور خوف الہی ہو۔ جب کسی عالم کو خشیت الہی ہو تو خاصہ ہے علماء کا، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، لیکن حضرت نے اس موقع پر فرمایا کہ خشیت جب ہوتی ہے تو 2 باتیں آتی ہے، خشیت کی بنیاد پر جیسے یہ لوگ ان کی خشیت نہیں تھی جنہوں نے حضور کی بات پر عمل نہیں کیا، حضور کر رہے تھے اور وہ اس سے پرہیز کر رہے تھے، یہ خشیت نہیں کہی جائے گی۔ خشیت یہاں اللہ پاک کی وہ مطلوب ہے جو نبی اور قرآن بتلایا ہے، جب اللہ کے نبی اس کو کر رہے تھے، یہ قیامت تک اس طرح کی ایک چھوٹی سی جماعت رہے گی جو خشیت کا مفہوم نہیں سمجھے گی اور امت پر تشدد سے کام لے گی، تشدید سے کام لے گی، اور ایک وہ ہوگی جو خشیت بالکل ہی نہیں ہے جن کے اندر تو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں جواز کے فتوے دے دیں گے۔ یہ دونوں چیزوں کو مد نظر رکھنا ہے ایک عالم کے لیے، علم کا کمال اور اس کے ساتھ اللہ پاک کا خوف۔ اللہ پاک کا خوف ہے تو روپیے پیسے کی لالچ یا اپنے قریبی رشتہ دار یا اپنے تعلق والے کو فتویٰ دیتے وقت اس کی نیت اور اس کی نظر بدلے گی نہیں، یہ نہیں سوچے گا کہ آسان سے آسان مسئلہ تلاش کر لوں، اس کے لیے کہیں سے بھی ہلکی پھلکی عبارت مل جائے تو میں پیش کر دوں اور اس کا کام بن جائے۔ وراثت کے مسائل میں اور اس طرح کے مسائل میں تو اور زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، جہاں حقوق بندوں کے دوسروں کے بھی وابستہ ہے، آپ ایک کا فائدہ کر رہے ہیں اور کتنوں کا نقصان کر رہے ہیں اور اللہ کی حدود کو توڑ رہے ہیں۔ تلک حدود اللہ یوصیکم اللہ میں اللہ پاک نے فرمایا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ ہوئے، کبھی کسی موقع پر آپ نے تھوڑی سختی فرمائی اور کسی موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بھی فرمائی۔ آگے آ رہا ہے اشد حیاء من العذراء فی خدریہا، ایک پردہ نشین عورت ہوتی ہے، وہ اپنے پردے کے اندر جس طریقے سے دوشیزہ نوجوان لڑکی کنواری لڑکی جو پردے میں ہوتی ہے اور وہ بہت زیادہ شرم محسوس کرتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی شرم محسوس کرتے تھے، لیکن لوگوں کو کبھی کبھار اطاعت فرماتے بھی تھے، کبھی عام حالات میں نہیں بھی فرمایا۔ آپ سن چکے ہیں ما بال اقوام یشترون شرطا
حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موقع پر جب انہوں نے شرط رکھی، حضرت عائشہ کو کہا کہ تم آزاد تو کر سکتی ہو لیکن ولا ہمیں ملے گا، تو اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے۔ اچھا، اسی طرح 3 صحابی تشریف لائے اور انہوں نے شادی بیاہ وغیرہ کے مسئلے سے، ہمیشہ روزے رکھنے سے، دنیا کو منقطع کرنے سے، جو اس طرح کی چیزیں فرمائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بھی یہی فرمایا ہے، انی اصوم و افطر وانام و اصلی واتزوج النساء فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ اس موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 صحابہ کو فرمایا، میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، لیکن میں شادی کرتا ہوں، میں روزے رکھتا بھی ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، انام و اصلی، نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں۔ حضرت عائشہ نے اسی کو فرمایا کہ تم یہ چاہو کہ میں تمہیں حضور کے سونے کو بتلاؤں رات میں تو وہ بھی بتلا سکتی ہوں، حضور کے جاگنے کو بتلاؤں تو وہ بھی بتلا سکتی ہوں، حضور کے روزے کو بتلاؤں، نوافل کی بات ہو رہی ہے تو وہ بھی، اور حضور نے روزہ نہیں رکھا یہ بتلاؤں وہ بھی بتلا سکتی ہوں، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتدال برتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فَإِذَا رَأَىٰ شَيْءً يَكْرَهُ عَرَفْنَاهُ فِي وَجْهِهِ، جب کوئی چیز ناپسند کرتے تو عام احوال میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن پالا ہی پڑا تھا نبی کو ایسے امتیوں سے جو شروع میں جن کو امت دعوت کہا جاتا ہے، اور پھر امت اجابت میں بھی کچھ بیچارے دیہاتی آتے تھے، سوال کرنے کا سلیقہ نہیں ہوتا تھا، عجیب و غریب انداز میں، من منکم محمد، تم میں کون محمد ہے، میں سوال پوچھوں گا اور سخت سوال پوچھوں گا، ایسا بھی کہنے والے آئے۔ تو خیر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رات دن پالا پڑا، نبی مربی تھے، تو تربیت کرنے والے کو اس طرح کے احوال سے گزرنا ہی پڑتا ہے، جن کی تربیت کرتے ہیں صبح سے لے کر شام تک آپ باتیں کہتے رہو لیکن پھر وہی کریں گے جو ان کی مرضی میں ہے، رات دن دیکھ رہے ہیں، تو تربیت کا عمل بہت بڑا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات دن، اور پھر آپ کی طبیعت انتہائی حساس، لیکن چونکہ نبی دعوت کا پہلو لیے ہوئے ہیں اور انتہائی مشفق تھے اپنی امت کے اوپر، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمومی طور پر صحابہ کرام پر چھوٹی موٹی چیزوں میں غصے نہیں ہوتے تھے۔ یہاں بھی فرمایا کہ چہرے سے معلوم ہو جاتا، من اکفر اخاہ بغیر تعویل فہو کما قال، جو اپنے بھائی کی طرف کفر کی نسبت کرے بغیر کسی دلیل کے، تعویل کا مطلب فہو کما قال، ایسا ہی ہے جیسے اس نے کہا، اس لیے کہ وہ کفر والا ہے نہیں اور تم نے سیدھا اس کے لیے کفر کہہ دیا۔ اب جس کو کہا اگر وہ حقیقت میں کافر ہے تب تو تمہاری بات صحیح ہوئی، اور اگر نہیں ہے تو وہ کفر پھرتا رہتا ہے، تپال تو گئی ہے، اب وہ کہاں جائے، سرنامہ اس کا تو ہر جگہ تلاش کرتا ہے کہ کون کفر والا ہے، اور پھر جب وہ جس کی طرف آپ نے نسبت کی وہ کفر والا نہیں ہے تو اب وہ آپ کی طرف ہی لوٹے گا۔ آگے روایتیں سن ہی چکے ہیں، اذا قال الرجل لاخيه یا کافر فقد باء به احدهما، دونوں میں سے کسی ایک کی طرف حقیقت میں ہے تو اس کو صحیح ہوا، اور اگر نہیں ہے تو کافر کا لفظ بولنے میں تھوڑی پرہیز کی جائے۔ ہمارے یہاں بھی کبھی کبھار ہو جاتا ہے، کسی مسلمان سے کوئی چیز غلط ہو جائے تو لوگ اس کو اکفر الکافرین اور نہ معلوم کیا کیا، یہ سب سونپا ہے ہم نے قادیانی کو اور احمد رضا خان صاحب کو۔ یہ اس قسم کی عبارتیں اہل سنت والجماعت کی نہیں ہوتی ہے، وہ ہر ایک پر کفر کے فتوے نہیں لگاتے۔ ابھی پب جی گیم کے سلسلے میں حضرت مولانا خالد سیف اللہ صاحب دامت برکاتہم سے جمعہ کو ہی لوگوں نے پوچھا، جمعہ کا آپ کی وہ مضمون آ گیا، اس کے اندر آپ نے کسی کو کافر قرار دینے کے جو اصول اور ضابطے ہیں ان کو ذکر کیا، بہت اعتدال کے ساتھ وہ عبارت آپ نے استعمال فرمائی ہے۔ یہ موقع ایسا ہوتا ہے کہ عموماً فتویٰ دینے والے بھی کبھی شدت میں آ جاتے ہیں، کبھی نرمی کرتے ہیں، حضرت مولانا نے اعتدال کے ساتھ جو اصولی باتیں ہیں وہ بھی ذکر فرمائی، اور جو اس کے ساتھ ساتھ اعتدال کی بات تھی ان کو بھی ذکر فرمایا، جہاں لگا کہ کفر کے فتوے لگ سکتے ہیں اس کے اوپر وہاں لگائے، اور جہاں پبجی گیم کے اندر مجسمے کی طرف اشارہ کر کے یا اس کو سجدہ کرنا یا اس کی تصویریں بنانا، کفر اور شرک کی شکلیں اختیار کرنا، ان تمام میں جہاں ہو سکتا ہے وہیں ایمان کو بچایا، اور جہاں کسی طرح کی گنجائش نہیں تھی وہیں حضرت نے کفر کا فتویٰ لگایا۔ چونکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال مروی ہی ہے، اور عام متن علماء کرام نے کسی پر کفر کا فتویٰ لگانے میں احتیاط برتا ہے۔ اسی کو مولانا نے ایک دوسری جگہ پر بھی ذکر فرمایا تھا، ایک فقہی سیمینار کے استقبالیے کے اندر، بہت شاندار اس میں بھی خطاب فرمایا تھا، اور امت کے درمیان اختلافات کو کاٹنے کی باتیں فرمائی تھی، اور اس کے اندر بہت اچھی اچھی باتیں، اسی میں آپ نے مجوس هذه الامہ، اس سے بہت اچھا استدلال کیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قدریہ کو فرماتے ہیں مجوس هذه الامہ، مجوس بھی کہہ رہے ہیں، هذه الامہ بھی کہہ رہے ہیں ساتھ میں،
یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کی فصاحت و بلاغت اور اعتدال ہے۔ حضرت مولانا نے اسی کو سمجھایا، کچھ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آیا تو کچھ لوگوں نے اشکال بھی کیے کہ یہ عبارت میں کیا ہے۔ تو مداہنت ایک الگ چیز ہے اور فتوی میں اعتدال ہونا یہ دوسری چیز ہے۔ حضرت مولانا کو اللہ پاک نے دونوں صلاحیتوں سے نوازا ہے، یعنی مداہنت کہاں نہیں ہونی چاہیے وہ بھی وہ جانتے ہیں، اور کہاں پر امت کے لیے اعتدال اور شفقت ہونی چاہیے اس کو بھی وہ جانتے ہیں۔ خیر، یہاں اس روایت میں فرمایا کفر کہنے والا، کسی کی طرف کفر کی نسبت کرنے والا، حقیقت میں سامنے والا کافر ہے تب تو ہوگا، جیسے قادیانیت ہے، شکیلیت ہے، ان کے متعلق آپ کہہ سکتے ہیں۔ حضرت اکرمہ ابن عمار حضرت یحییٰ سے نقل کرتے ہیں، یہ روایت بھی حضور تک پہنچائی۔ آگے اس کے بعد ایما رجل قال لاخیہ کافر فقد باء به احدہما، آگے اس کے بعد والی روایت من حلف بملۃ غیر الاسلام کاذبا فهو كما قال، یہ بھی ذکر فرمایا من حلف بملۃ غیر الاسلام، اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب کی جھوٹی قسم کھائی۔ عموماً علماء نے اس سلسلے میں یہی لکھا ہے کہ جب کوئی آدمی یہ کہے کہ اگر فلانا کام کیا تو میں یہودی ہو گیا، اس طریقے کی قسمیں کھاتے ہیں، یا میں یہودی ہو جاؤں، اس طرح کے جملے یہ جو بتلائے جاتے ہیں اور بولے جاتے ہیں یہ مناسب نہیں ہوتے ہیں۔ تو یہاں متأولاً کا لفظ فرمایا اگلے باب میں، اور اس باب میں من اکفر اخاہ بغیر تعویل، بغیر تعویل کے کہا، تو من حلف بملۃ غیر الاسلام کاذبا فهو كما قال، جو شخص اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب کی جھوٹی قسم کھائے تو اپنے قول کے مطابق اسی مذہب کا ہو جاتا ہے۔ اگر بھول سے کبھی نکل گیا، نئے نئے اسلام لانے والوں سے اس قسم کی چیزیں ہوئی، جیسے آگے بھی آ رہا ہے، اپنے بھائی کو کہا کہ تعال اقامر، جوا کھیلیں ہم، تو فلیتصدق فرمایا۔ اگر میں نے ایسا کیا تو میں یہودی ہو جاؤں، اس قسم کا جملہ کہا تو فہو کما قال، یہ جھوٹا ہوگا، کافر نہیں ہوگا۔ کچھ علماء نے یہ فرمایا اس لیے کہ وہ کافر ہے نہیں اور اپنی نسبت اس طرف کر رہا ہے تو یہ کاذب ہوا، کافر نہیں ہوا۔ لیکن اگر حقیقت میں اپنے لیے یہی استعمال کیا اور یہی نیت کی تب تو کفر میں کوئی شک ہے ہی نہیں، اپنے کافر ہونے کو خوشی کے ساتھ وہ برداشت کر رہا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فرمایا۔ دوسری تو باتیں آپ سن چکے، من قتل نفسہ بشیء عذب، خودکشی کرنے والا جہنم میں رہے گا، ہمیشہ تو نہیں رہے گا لیکن ایک لمبی مدت رہے گا۔ مومن پر لعنت کرنا اس کے قتل کرنے کی طرح ہے، مومن کو لعن کرنا، اللہ کی رحمت سے دور کرنا مومن ہونے کی نسبت سے، یہ تو قتل کرنا ہوا۔ اور اسے بھی لعن تان یہ اللہ کی طرف نسبت ہے، اللہ رحمت سے فلانے کو دور کر، تو آپ دعا کر رہے ہیں اللہ پاک سے، تو لعنتی قرار دینا آپ کا کام تھوڑا ہے، لعنتی تو اللہ کی طرف سے ہوگا، رحمت سے دور کرنا اس کی ہے، تو وہ کس کو کرے؟ آپ کسی پر بھی لعنت کریں تو یہ تو قادیانی صاحب نے لعنت اللہ نہ معلوم، ان کی لعنت بہت لمبی چلتی تھی، یہ اس قسم کے الفاظ سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے مومن کو لعن تان کرنا، اس کو اللہ کی رحمت سے دور کرنا ایسا ہی ہے جیسے اس کو قتل کیا، اور پھر مومن کا لفظ بڑھایا صفت ایمان ہوتے ہوئے، ومن رما مؤمنا بکفر فهو كقتله، یہاں بھی یہی فرمایا کسی مسلمان کو اور اگر حلال سمجھ رہا ہے تب تو کافر ہی ہوگا۔ من لم ير اکفار من قال ذلك متأولا او جاہلا، تعویل کر کے یا جہالت نادانی کی وجہ سے کوئی کسی کے اوپر کفر کی بات کہتا ہے تو ایسوں کے لیے کوئی حرج نہیں ہے، معقول وجہ ہے، یا جہالت کی وجہ سے کسی کو کافر کہنے سے کہنے والا کافر نہیں ہوگا۔ من لم یر اکفارا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ نقل کیا، حضرت حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آپ نے فرمایا کہ حاتب نے انہو منافقون، آگے لفظ آ رہا ہے انہو نافق، منافقت کی، فزعم انی منافقون، آگے بھی آ رہا ہے۔ اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وما یدریک لعل اللہ قد اطلع الی اہل بدر فقال قد غفرت لکم، روایت سن چکے ہیں آپ۔ حضرت حاتب کے سلسلے میں حضور نے حضرت عمر نے کہا کہ انہو منافقون، انہو نافق، حضور نے اس کی نفی کی۔ حضرت عمر نے جو منافق کہا ان کے سامنے اس کی تعویل تھی، اور وہ تعویل حضرت عمر کی وہی تھی۔ آپ جانتے ہی ہیں کہ وہ صریح طور پر یہ خط لکھ رہے ہیں اور مکہ والوں کے پاس یہ خط پہنچ رہا ہے تو یقینی طور پر یہ اتنا بڑا جرم ہے۔ اس کے جواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور حضرت حاتب نے بھی اس کی وضاحت فرما دی، عموماً تو محدثین یہاں یہی فرماتے ہیں کہ جو تعویل کر کے کسی کو کفر والا قرار دے وہ کافر نہیں ہوتا، اسی طریقے سے جو تعویل کر کے کوئی عبارت استعمال کرے تو وہ بھی کافر نہیں ہوگا۔
الخیرات الحسان امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تعریف میں ہے، اور اس کے اندر ایک قصہ لکھا ہے، امام صاحب سے کسی نے ایک سوال پوچھا، فلانا یہ کرتا ہے یہ کرتا ہے، دین کی بہت ساری باتوں کا وہ انکار کرتا ہے، لیکن جو الفاظ سائل نے استعمال کیے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے جواب میں کہا کہ اس سے یہ مراد ہوگی، اس سے یہ مراد ہوگی۔ اس سے ہمارے علماء نے فرمایا کہ 99 کفر کے کسی کے کلام میں اشتباہات ہو اور ایک ایمان کا شک والا مسئلہ ہو تو بھی اس کو مومن قرار دیا جائے۔ یہ ان احوال میں ہے جبکہ کوئی لوگ جاہل ہوتے ہیں، بولنے میں سمجھتے نہیں ہیں، اس طرح بول لیتے ہیں، اور جو ایک باطل نظریہ لے کر پھر رہے ہیں۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے زندیق اور منافق کے مسئلے میں وضاحت کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ زندیق کو قتل کیا جائے گا، اور کافر جو اسلام لا رہا ہے اس سے پہلے وہ کفر میں ہے، اس کو قتل نہیں کیا جاتا ہے، اور اس کی وجہ بتلائی کہ یہ یعنی دوسرا ایمان لے آتا ہے، دوسرے مذہب میں تھا، یہودیت نصرانیت شرک میں تھا، اور وہ ایمان لاتا ہے تو اس کا ایمان قابل اعتبار، اور زندیق اگر اپنے ایمان کا اظہار بھی کرے، لیکن زندگی وہی منافقت، آج کل منافقت نہیں، حضور کے زمانے میں منافقت تھی، اور اس کا جواب بھی دیا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ حضور نے اپنے زمانے میں منافقین کو قتل نہیں کیا تھا، اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ زندگین کو قتل کرنے کی بات کرتے ہیں، تو علماء مقاصد شریعت نے اس کا جواب بھی دیا کہ صحابہ کرام کفر کو بہت اچھی طرح جاننے والے تھے، اس لیے وہاں خطرہ کم تھا ان منافقین کے اس طرح کی باتیں کرنے سے۔ لیکن اب ہمارے زمانے میں کوئی زندگیت اختیار کرے، ظاہر میں اپنے آپ کو مسلمان کہے، طارق فتح جیسے، تسلیمہ نسرین جیسے، سلمان رشدی جیسے اس قسم کے لوگ، تو ان کی باتوں کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، ان کا کلام وہی سمجھا جائے گا، اس لیے کہ وہ آج یہ بولتے ہیں کل بدل دیتے ہیں بات، اور پھر پرسوں تیسری بات کرتے ہیں، یہ قادیانیت کی طرح ان کی زبانیں بدلتی رہتی ہے۔ تو انہ منافقون، ایسے لوگوں کو اگر آپ نے منافق کہا تو وہ ایک اور چیز ہوئی۔ آگے اس کے بعد روایت حضرت حاتب والی آپ سن ہی چکے ہیں، حضرت معاذ بن جبل کی روایت ہے، وہ نماز پڑھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ثم یاتی قومہ، اور پھر اپنی قوم میں جاتے تھے۔ اس کا مسئلہ تھوڑا ٹیڑھا ہے، آپ حضور کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، ثم یاتی قومہ فیصلی بہم، اور اپنی قوم کو نماز پڑھاتے تھے، صلاۃً، یہ نماز عشاء کی تھی، ابو داؤد اور نسائی میں روایت ہے۔ کچھ حضرات نے کہا کہ مغرب کی نماز تھی، بیہقی کہتے ہیں کہ عشاء والا ہی قول زیادہ صحیح ہے۔ اس میں وہ بات بھی آئی، حضرت معاذ اپنی قوم کو جو نماز پڑھاتے تھے، دلالۃ علی صحۃ المفترض خلف المتنفل، نفل پڑھنے والے کے پیچھے فرض پڑھنے والوں کی نماز صحیح ہو جاتی ہے۔ جو حضرات اپنا مسلک ذکر کرتے ہیں، ابن التین وغیرہ، انہوں نے اس روایت سے استدلال کیا اور یہی کہا کہ احتمال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی نماز نفل والی ہو، اور احتمال ہے کہ عیسیٰ نبی ہو۔ خیر، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا نماز لمبی پڑھاتے تھے، فقرأ بہم البقرہ، فقال فتجوز رجل فصلی صلاۃ خفیفۃ، تو ایک صاحب نے نماز ہلکی کر دی اور فصلی صلاۃ خفیفۃ، حضرت معاذ ابن جبل جو نماز پڑھاتے تھے وہ اس سے سائڈ پہ ہو گئے، اور پھر انہوں نے اپنی الگ نماز پڑھ لی، اور فبلغ ذلک معاذا، حضرت معاذ کو یہ خبر پہنچی کہ انہوں نے اس طرح کیا ہے۔ کچھ لوگوں نے نام بھی لیا ہے، حزم ابن ابی ابن کعب ہے، ابو داؤد کی روایت میں ہے، اور دوسرے کچھ حضرات نے سلم ابن الحارث کہا، کچھ نے حرام ابن ملحان کہا۔ خیر جو بھی ہو، اس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت معاذ کو جب پتا چلا کہ یہ میرے پیچھے نماز نہیں پڑھ رہے ہیں اور الگ سے نماز پڑھتے ہیں، تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے لیے جملہ کہا، انہ منافقون، یہ جملہ اب یہاں بھی یہی ہے کہ انہ منافقون جو کہا حضرت معاذ نے، یہ اپنی فہم کے مطابق انہوں نے کہا تھا، اس لیے تعویل کر کے کہا، اس لیے کہ قصہ پیش آیا کہ وہ امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، لیکن جب انہوں نے حضور کے پاس جا کر شکایت کی تو بات صاف ہو گئی۔ اچھا، فبلغ ذلک الرجل، اس صاحب کو پتا چلا کہ مجھے منافق کہہ رہے ہیں، وہ حضور کے پاس گئے اور کہا کہ اللہ کے رسول، ہم لوگ اپنے ہاتھوں سے کام کرتے ہیں، محنت مزدوری کرنے والے لوگ ہیں، نسقی بنواضحنا، اور ہم اپنے جانوروں کو اور اپنے کھیتوں کو پانی پلاتے ہیں، تو ہم محنت مزدوری کرتے ہیں، پوری رات ہم پانی سینچتے ہیں یا پانی چلاتے ہیں، اور معاذ فجر کی نماز پڑھاتے ہیں، فقرأ البقرۃ فتجوزت، انہوں نے
سورہ بقرہ بارہا گزشتہ رات انہوں نے نماز پڑھائی عشاء کی جو عموماً کہی جاتی ہے وہ، فقرأ البقرہ، تو انہوں نے سورہ بقرہ پڑھی تو میں سائد پہ ہو گیا، اور فزعم انی منافق، انہوں نے میرے متعلق یہ کہا کہ میں منافق ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افتان انت یا معاذ، یا معاذ افتان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ معاذ تم کیا کر رہے ہو، اس طریقے سے تم ان کے متعلق یہ بات کہہ رہے ہو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کی طرف متنبہ فرمایا کہ ایک دم سے کسی کو منافق نہ کہا جائے، وہ بات تو اپنی جگہ پر ہوئی۔ اور دوسری بات، لمبی نماز پڑھائی، اس کے اوپر حضور نے فرمایا، یہ جملہ 3 مرتبہ حضور نے فرمایا کہ لوگوں کو دین سے دور کرنے والے ہوں۔ تو یہ بیچارے اونٹوں سے اپنے پانی کو سینچتے تھے، پانی کھینچنے والا اونٹ ہوتا تھا، اس کے ذریعے یہ محنت کرتے تھے، اسی کو نوازح کہا، نازح کہا۔ اقرأ والشمس وضحاها وسبح اسم ربک الاعلی، حضور نے فرمایا کہ ایسی صورتیں پڑھو جس میں تمہیں لوگ پریشان نہ ہو۔ آگے روایت آ رہی ہے کہ تم میں ضعیف بھی ہے، کمزور بھی ہے، اس طرح کے لوگ بھی ہے، بیمار بھی ہے۔ من حلف منکم فقال فی حلفه باللات والعزى، ایک آدمی قسم کھائے اور قسم میں یہ کہے کہ باللات والعزى، کفر کی زندگی سے ایمان میں آئے تھے، برسوں سے لات اور عزیٰ کی عبادت کرنے والے اور لات اور عزیٰ کا نام لینے والے، اب بھول سے کبھی کبھار نکل جاتا ہے لات اور عزیٰ کا نام، تو حضور نے فرمایا کہ اگر اس طرح قسم میں نکل جائے تو فلیقل لا الہ الا اللہ، دل سے نہیں مان رہے ہیں لات و عزیٰ کو، جاہلیت کا لات و عزیٰ تھا اس لیے بولنے میں ایسا ہو جاتا ہے، تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ کہے، تاکہ یقین ہو جائے کہ لات اور عزیٰ کچھ نہیں ہے، اللہ ہی کی ذات سب کچھ ہے۔ اور اگر کسی نے بھول سے اپنے ساتھی سے جوا کھیلنے والے ہوتے ہیں، اپنے ساتھی کو کہا کہ چلو جوا کھیلیں، اور فوراً یاد آ گیا کہ اسلام میں تو جائز نہیں ہے، جاہلیت کا تھا اس لیے بول گئے، تو فلیتصدق، اس کا کفارہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرے، اس لیے کہ وہاں بھی تو مال ہی جانے والا تھا جوئے میں، تو اللہ کی راہ میں وہ مال تھوڑا کچھ دے دیا جائے، اس طریقے سے کفارہ ہو جاتا ہے۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، تو یہ نیکیاں ہیں مالی اعتبار کی بھی اور قولی اعتبار کی بھی۔ ابن عمر فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فی رکب وہو یحلف بابیہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر کر رہے ہیں اور کچھ سواروں کے درمیان دیکھا انہوں نے اپنے والد کو، عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں وہ اپنے باپ دادا کی قسم کھا رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زور سے فرمایا الا ان اللہ ینہاکم ان تحلفوا بآبائکم، اپنے باپ داداؤں کی قسمیں مت کھاؤ، ومن کان حالفا فلیحلف باللہ والا فلیصمت، بات بات میں ہوتا ہے ایسا، ہمارے یہاں بھی جاہل لوگ بہت عجیب و غریب قسم کی قسمیں کھاتے ہیں، کچھ لوگ بولتے ہیں کہ میں وضو سے ہوں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مسجد کے سامنے کہہ رہا ہے، تو خیر اس زمانے میں باپ دادا کی قسمیں کھائی جاتی تھی، ابھی بھی لوگ کھا لیتے ہیں، میری قسم، میری ماں کی قسم، اس طرح بول ہی لیتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی قسم کھانے سے منع فرمایا، وَإِلَّا فَلْيَصْمُتْ، ورنہ اتنا بہتر ہے کہ چپ رہو۔ باب ما يجوز من الغضب والشدة لأمر اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف نرمی بھی فرماتے تھے تو ایک طرف کبھی کبھار لوگ دینی معاملات کے اندر اگر کچھ غلطی کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے بھی ہوئے ہیں، اس کو بھی ذکر کیا، اس سے بتلا دیا اعتدال کہ عام احوال میں تو نرمی سے کام لیا جائے، لیکن جب اس طرح کی کوئی چیز ہو تو سختی بھی کی جائے، جیسے قرآن نے خود جاہل الکفار فرمایا اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی غصہ فرمایا۔ اس کے بعد روایت حضرت عائشہ کے پردے والی ہے، پردہ لٹکایا تھا اور اس کے اوپر چھوٹی چھوٹی تصویریں تھیں تو اللہ کے نبی ناراض ہو گئے، تلون وجہہ، روایت سن چکے آپ۔ اس کے بعد والی روایت اتا رجل، ایک صاحب آئے حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور یہ کہا کہ انی لتأخر عن صلاۃ الغداۃ من اجل فلان، فلاں صحابی نماز پڑھاتے ہیں، یہاں فجر کا ذکر ہے اور فجر کے اندر لمبی نماز پڑھاتے ہیں وہ، مما یطیل بنا، قال فما رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قط اشد غضبا فی موعظۃ منہ یومئذ، جب اس صاحب نے یہ شکایت کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے اور بہت سخت غصے میں تھے۔ واعظ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو فرمایا، ان منکم منفرین، اے لوگوں تم میں کچھ لوگ دین سے نفرت کروانے والے ہیں۔ یہ جملہ یاد رکھا جائے، دین اور شریعت کے مسائل ہر ایک کے ساتھ ایک قسم کے نہیں ہوتے ہیں، نیا نیا مسلمان ہوا ہے یا نیا نیا بھی دین میں آیا ہے، اب آپ اس کو اوابین اور چاشت وغیرہ کی بھی بات کرو تو ابھی تو ان کو فرائض پر لاؤ، پھر آہستہ آہستہ فرائض کے بعد تھوڑے دن کے بعد ان کو سمجھاؤ کہ یہ سنت موقتہ ہے،
پھر اس طرف وہ آئیں، پھر نوافل کی ترغیب دی جائے، یہ دین میں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی روایت جو آپ سن چکے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول نے دین کو آہستہ آہستہ لوگوں تک پہنچایا، ایک ہی دن میں سارے احکام نہیں آ گئے۔ اب ہم لوگ اپتا ہو جاتا ہے ہمیں، اور لوگوں کو اس طرح دین میں سختی پر کروانے والے ہو جاتے ہیں، تو نفرت لوگوں میں نہ پیدا ہو جائے۔ لیکن یہ بات بھی ہے کہ لوگوں کی نفرت کا کوئی پیمانہ نہیں ہوتا۔ یہ تو صحابہ کرام تھے، یہ تو اللہ کے دین کے لیے راتوں کو اٹھ کر رونے والے تھے، لیکن اب ہمارے زمانے میں ایسا ہے کہ امام صاحب نے بیچارے نے، ہمارے گاؤں میں ایک صاحب آئے تھے انگلینڈ سے، مجھے کہنے کہ امام صاحب 5 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے ہیں، اور وہی نماز پڑھ کے باہر کھڑے ہو کر باتیں کرتے تھے۔ تو دوسرے دن میں نے جاتے جاتے راستے میں ان کو دیکھا، تو میں نے مذاق میں کہا کہ امام صاحب کو کہنا پڑے گا کہ 50 مرتبہ پڑھو، اس لیے کہ اتنی دیر تو آپ لوگ باہر کھڑے رہتے ہو، تو نماز میں آپ مشغول ہو تو کتنا اچھا ہے۔ تو کچھ لوگ اس طریقے کے ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی اس طرح کی اماموں کی یاد رکھتے ہیں، اور حضرت معاذ والی فتان انت یا معاذ والی روایتیں بھی اماموں کو سناتے ہیں۔ تو یہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھلائی، یہ صورتیں پڑھی جائے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں اسی طرح کرنے والے ہوئے۔ تو اگر امام صاحب جمعہ کے دن کبھی سورہ الف لام میم سجدہ اور سورہ دہر پڑھ لیتے ہیں، لوگ آگ بگولا ہو جاتے ہیں۔ فَأَيُّكُمْ مَا صَلَّى بِالنَّاسِ فَلْيَتَجَوَّزْ، جو بھی لوگوں کو نماز پڑھائے، ماں زائد ہے یا فَلْيَتَجَوَّزْ، وہ مختصر کرے، تخفیف کرے۔ اس صحابی نے بھی تخفیف کی، تجوز کا لفظ آیا ہے۔ فَإِنَّ فِيهِمُ الْمَرِيض، یہ اللہ کے نبی ہے، تم میں بیمار ہے، بڑی عمر کے لوگ ہیں، ضرورت مند لوگ ہیں، استثنوں کی مسجد والوں کو خیال کرنا چاہیے، لمبی لمبی نمازیں وہاں نہ ہو، اس لیے کہ لوگ آنے جانے والے ہوتے ہیں، اور وہ بیچارے اس طریقے سے۔ خیر، بین النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی رأى فی قبلۃ المسجد نخامۃ، تو یہاں بھی حضور ناراض ہوئے۔ اسی طریقے سے مسجد کی قبلہ سمت کے اندر کسی نے ریت نکالا تھا، فحکھا بیدہ، یہ اللہ کے نبی ہے، اپنے ہاتھ سے کسی کا ریت صاف کر رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد غصے ہوئے۔ ثم قال ان احدکم اذا کان فی الصلاۃ، جب تم میں سے کوئی نماز میں ہوتا ہے تو اللہ پاک حیال وجہہ، اللہ پاک اس کے سامنے ہوتے ہیں۔ مراد اللہ پاک کے لیے تو کوئی جہت اور کوئی جگہ نہیں ہے، تشبیہ دینا ہے بچنے کے لیے کہ قبلہ کی طرف مت تھوکو، تو اللہ پاک قبلے کی طرف تھوڑے ہیں، لیکن ایک اللہ کا مکان بیت اللہ ہے، اس کی طرف نسبت ہو گئی، اس نسبت سے ماننا ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی ایک مسجد میں ہوتا ہے اور اس کی نظر سیدھی کسی نیت وغیرہ پر پڑے گی تو اس کو نفرت ہوگی، تو اس کی توجہ آپ بتانے والے ہوئے، تو اس طرح اللہ کے سامنے ہو تو فلا یتنخمن حیال وجہہ فی الصلاۃ، اپنے سامنے اس قسم کی چیزیں نہ کرے، گندگی بالکل سامنے ہو، یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ بلکہ مسجدوں کے باہر جگہ اگر کچھ ہو تو ہلکے پھلکے پھول ڈالنے چاہیے تاکہ اس سے کچھ خوشبو بھی آئے، رات رانی ہے اور اس طرح کی گلاب وغیرہ۔ تو یہ اللہ کا گھر ہے، مسجد ہے، اس کی صفائی ستھرائی، اس کی آبادی اور اس کی رونق وغیرہ، مسجدوں میں لوبان وغیرہ، ہم لوگوں نے اس کو بریلویوں کا ہی شیوا سمجھ لیا، حالانکہ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے احکام مساجد میں اس کو بھی ذکر کیا ہے، اور بھی دوسرے علماء نے لکھا ہے مسجدوں کو خوشبو والا رکھا جائے۔ تو یہ سب اس لیے ہے، اسی لیے تو خیر یہاں کسی نے نیت نکال لیا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے اور یہ فرمایا کہ نماز میں اس طریقے سے نہ کیا جائے۔ اخبرنا ربیعۃ، آگے اس کے بعد خالد الجہنی، زید ابن خالد الجہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک صحابی عمیر ابن مالک، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لقطہ کے متعلق سوال کیا، گری پڑی چیز کے متعلق، تو آپ نے فرمایا کہ 1 سال تک اس کا لوگوں کے سامنے تعارف کرواؤ، ثم عارف وکاہا و افاسہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے تم عارف وکاہا و افاسہا، پھر پہچان کرواؤ لوگوں کے سامنے، 1 سال تک تو لوگوں سے پوچھتا رہے، پھر اس کا سیرا، بندھن اور برتن خوب اچھی طریقے سے پہچان لے، اس کا وکا اور افاس، تھیلی ہے کوئی بڑی چیز ہے تو اس کی تھیلی، اس کی رسی وغیرہ کو اچھی طرح پہچان لو۔ ثم استنفق منہا، پھر کسی کے لیے خرچ کرنا چاہو تو کر سکتے ہو، لیکن فإن جاء ربها فأدیھا الیہ، یہ نفلی صدقہ ہوگا، ورنہ آپ کے پاس ہی رکھو اور لوگوں میں اعلان کرتے رہو۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دوسی نے مجھے فقیہ بنایا اور ایک دوسی نے مجھے زاہد بنایا۔ میں گزر رہا تھا، ایک دوسی نے مجھے کہا کہ بیٹا یہ چیز لے لو،
میں نے اٹھائی، اٹھانے کے بعد کہا کہ جاؤ مالک تک پہنچاؤ. میں نے کہا میں کیسے پہنچاؤں؟ تو اس نے کہا کہ تم نے لقطہ اٹھایا ہے تو اب اس کو پہنچانا ہے، حدیث بھی اسی نے سنائی ہوگی. خیر، تو بچے تھے امام صاحب اس وقت. تو پھر امام صاحب کو خیال آیا کہ اب مجھے مسائل شریعہ جاننے چاہیے. اور ایک بڑی عمر کی دوسی نے دوسری دوسی کو کہا یہ جو جوان جا رہا ہے یہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز، مراد یہ کہ لمبی نمازیں پڑھتے ہیں، ورنہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ٹکے سر میں ہم پڑھتے تھے. ملاوی کا ہمارا ایک بلالی مسلم تھا ساتھی ادریس کر کے، اس نے مجھے کہا کہ پھر یہ حماد کہاں سے تشریف لائے، کیونکہ وہ شادی شدہ تھا، ہم لوگ تو چھوٹے تھے اس وقت. تو اس نے یہ اشکال کیا. تو حضرت مولانا شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس مسئلے کو بہت تفصیل سے ذکر کیا ہے سیرت النعمان میں، اور یہ کہا کہ کبھی المدح یشبہ الذم ہو جاتا ہے، آپ تعریف میں بولتے ہو اور وہ چیز تعریف کے لائق نہیں ہوتی. اس طرح کی چیزیں ہوتی ہے. ہمارے ایک دوست تھے عمرہ میں، ہم لوگ ساتھ میں تھے، ان کے استاد بھی ساتھ میں تھے، انتقال ہو گیا ان کا استاد کا. تو کوئی جملہ انہوں نے ایسا کہا کہ استاد ناراض ہو گئے، بولنے میں تھوڑے یہ بھی بکو ہی تھے، تو ناراض ہو گئے استاد بیچارے. تو اب وہ اصلاح کرنے گئے اس کی اپنی، اور یہ کہا کہ ارے حضرت مولانا سے ہم نے فلاں کتاب پڑھی ہے، اس میں سلم کا نام لیا، اور یہ کہا کہ ایک ایک دن میں حضرت سے سلم کے 17 صفحے ہم نے پڑھے ہیں. تو پھر ہم لوگوں کو ہنسی آئی. سلم جیسی مشکل کتاب اور اس کے 17 صفحے ہو جائے تو وہ کیا پڑھایا ہوگا، کیسے پڑھنے والے ہوں گے، واللہ عالم. خیر، تو پھر ہم لوگوں نے کہا کہ یہ المدح یشبہ الذم ہو گئے. تو اس لیے کبھی کبھار اس طریقے سے ہوتا ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے لقطہ کا مسئلہ، اس دنیا پہ مجھے ایک قصہ یاد آیا. خیر، الفا سنتن، 1 سال تک اس کو تعارف کا کرواؤ، اس کے بندن اور اس کی برتن کو اچھی طریقے سے پہچان لو، اور پھر لوگوں پر خرچ کرو. فإن جاء ربها فأديها إليه، اگر اس کا مالک آ گیا تو اس کی طرف سے ادا نہیں ہوا، تمہاری طرف سے ہوا، اور اتنے روپے اندر اس میں شامل کر لینے پڑیں گے جتنے آپ نے خرچ کیے، ثواب آپ کو ملے گا. قال یا رسول اللہ فضالۃ الغنم، صحابی نے فرمایا کہ اللہ کے رسول راستے میں کوئی بکری مل جائے جنگل میں اور اب خطرہ ہے اس کے اوپر کسی کے حملے کا، فرمایا اس کو بھی لے لو. فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب، یا تو تمہارے ہاتھ میں آئی یا تمہارے بھائی کوئی دوسرا مومن اس طرح کرے گا، بکری کو اٹھا لے گا، ورنہ پھر بیڑیا کھا جائے گا. صحابی نے جب بکری کا پوچھا تو اب ان کی سمجھ میں اونٹ کا بھی سوال آیا کہ کبھی جنگل میں اونٹ بھی گم ہو جاتا ہے اور کسی کو ملتا ہے. تو اللہ کے رسول ناراض ہوئے، حتی احمرت وجنتاہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آیا اور آپ کے رخسار مبارک سرخ ہو گئے، آپ کی رگیں پھولنے لگی، اور احمر وجہہ، روایت میں دونوں چیزیں ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رخسار کے اوپر جو ابھرے ہوئے حصے ہیں یہ سرخ ہو گئے. مالک ولہا، حضور نے فرمایا تمہیں اور وہ اونٹ کو کیا تعلق، یعنی تم اونٹ کو نہیں لوگے کیونکہ وہ کہیں گم ہو جانے والا نہیں ہے. ماہا حذاؤہا و سقاؤہا، اللہ پاک نے اس کو جوتے بھی دیے ہیں، نے اس کو اندر کا پیٹ بھی ماشاء اللہ دیا ہے، پانی پی لے گا خوب. حتی یلقاہا ربہا، اور اپنے آقا تک مل جائے گا. اور اونٹ ہے ماشاء اللہ، لمبی گردن ہے، نہ اونچا ہے، درخت پر سے کھانا پینا ہوگا تو بھی درخت پر سے اچھی طرح کھا سکے گا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حتی غضب رسول اللہ، اس کی طرف اشارہ ہے. حضرت زید بن ثابت فرماتے ہیں احتجر رسول اللہ حجیرتن مخصفتن او حصیرن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کمرے جیسا بنا دیا. ایک چٹائی تھی، اس سے پہلے بھی روایت آ گئی ہے، چٹائی تھی اور اس کو دن میں تو آپ بچھاتے تھے اور رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کھڑی کر دیتے تھے، اور اس طرح کر دیتے تھے کہ کچھ پردہ ہو جائے گھر والوں سے بھی، اور ایک چھوٹا سا حجرہ بن جائے، اسی کو حجیرتن مخصفتن او حصیرن. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس طریقے سے کھجور وغیرہ سے بنایا جاتا تھا اور اس کو مخصفتن کہا جاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی سی حجیرہ آپ کے لیے ہو گیا، پردہ اور اوت ہو گیا، یا حصیرن چٹائی کو آپ کرتے تھے ایسا. فخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فیہا، حضور اس میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے. لوگوں کو پتا چلا کہ اللہ کے رسول رات کو نماز پڑھ رہے ہیں، فتتبع الیہ رجال، تو کچھ لوگ آپ کے پیچھے نماز میں شریک ہو گئے. وجاؤ یصلون بصلاتہ، وہ بھی نماز پڑھنے لگے. ثم جاؤ لیلۃ فحضروا وابطا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عنہم فلم یخرج الیہم فرفعوا اصواتهم وحسبوا الباب فخرج الیہم مغضبا. اب یہاں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
یہ جو چھوٹا سا کھجور کی چھال یا بوریے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرہ بنا لیا تھا، آپ تہجد کی نماز پڑھتے تھے، چند لوگ اگر پیچھے نماز پڑھنا شروع کی، دوسری رات کو پھر یہ آئے لیکن آپ نے تاخیر کی، آپ تشریف ہی نہیں لائے، تو اب یہاں تک ان لوگوں نے آوازیں بلند کرنا شروع کی اور دروازے پر کنکریاں بھی ماری، تو آپ غصے میں باہر تشریف لائے۔ غصہ تو تھا لیکن یہ غصہ بھی امت کے لیے شفقت تھا، اس لیے کہ نبی اگر پابندی کرنے لگے کسی چیز کی تو امت کے لیے ضروری ہو جائے تو تہجد فرض ہو جاتی یا تراویح کی نماز امت کے لیے فرض ہو جاتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر نہیں نکلے، اور نکلے تو غصے کے ساتھ نکلے اور فرمایا ما زال بکم صنیعکم حتی ظننت انہ سیکتب علیکم، میں تمہارے اس عمل سے میں نے یہ سوچا کہ اب یہ نماز کہیں تم پر فرض نہ ہو جائے، حتی ظننت انہ سیکتب، تمہارے اوپر یہ اللہ پاک کی طرف سے فرض ہو جائے، فعلیکم بالصلاۃ فی بیوتکم، لہذا نوافل کو اپنے گھروں میں پڑھو۔ آدمی کی بہترین نماز اس کے گھر میں ہے، فرض نماز کے علاوہ سنن کا عمومی طور پر تعلق گھروں سے رکھا جائے اور فرائض مسجد میں ادا کیے جائیں۔ باب الحذر من الغضب، غصے سے پرہیز، ایک طرف یہ بھی ہے اور دوسری طرف یہی سب اعتدال ہے، غصے سے بچنے کو بھی روایتوں میں ذکر فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عمومی طور پر تو یہی فرمایا، کبھی کبھار کچھ ناراضگیوں کا اظہار فرمایا، جیسے ان روایتوں میں آپ نے سنا تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے کیا تاکہ لوگوں کو بتلایا جائے کہ کس وقت کیا کیا جائے، غصہ کب کیا جائے کب نہ کیا جائے۔ اب غصے سے بچنے کی روایتیں آگے ذکر کی جا رہی ہے، آیت بھی پڑھی والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش واذا ما غضبوا هم یغفرون، اللہ پاک ایمان والوں کی صفات بتلاتے ہیں، بڑے گناہوں سے بچتے ہیں، فواحش سے بھی، اور جب غصہ ہوتے ہیں تو یغفرون معاف کر دیتے ہیں۔ اسی طرح الذین ينفقون فی السراء والضراء، جو لوگ خرچ کرتے ہیں خوشحالی میں اور تنگحالی میں، والکاظمین الغیظ، غصہ کو پینے والے ہیں، والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں، اللہ پاک ایسے نیکوکار لوگوں کو پسند فرماتے ہیں۔ لیس الشدید بالسرعہ، روایت مشہور ہے، آپ سن ہی چکے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص طاقتور نہیں ہے جو کشتی کے اندر کسی کو پچھاڑنے والا ہو، بلکہ یملک نفسہ عند الغضب، غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں لے آئے، یہی شخص بہت بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بہادر ہے۔ پھر روایت ذکر کی استب رجلانی، دو صحابہ کرام کے درمیان آپس میں کچھ رنجش ہو گئی، ہم حضور کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ایک نے اپنے ساتھی کو غصے میں کچھ برے الفاظ کہہ دیے، قد احمر وجہہ، اور اس کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایک کلمہ جانتا ہوں، اگر یہ صحابی اس کو پڑھ لے تو یہ جو محسوس کرتے ہیں غصہ اپنے اوپر، تو لذهب عنه ما يجد، جو غصہ وہ پاتے ہیں وہ سب ختم ہو جائے، اگر وہ اس جملے کو کہہ دے، لو قال اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اگر وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے تو۔ چنانچہ لوگوں نے اس آدمی کو کہا بھی، لیکن وہ غصے میں ہی تھے، انہوں نے کہا الا تسمعوا ما یقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی جو فرماتے ہیں وہ تم نہیں سن رہے ہو؟ اس نے کہا انی لست بمجنون، یہ جملہ تو پاگل کو کہا جاتا ہے، یعنی کوئی پاگل ہو جائے اس وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا جاتا ہے اس کے پاس، اور میں تو یہاں یا تو یہ منافق ہوں گے یا یہ کہ وہی دو چار جن کے نام لیے جاتے ہیں دیہاتی اکھر قسم کے، وہ حضرات مراد ہے۔ انہوں نے حضور کی بات کی نفی نہیں کی ہے، وہ یہ سمجھے کہ اعوذ باللہ اس موقع پر پڑھنا سمجھ میں نہیں آتا، لیکن وہ پڑھ لیتے ہیں، نبی نے جو بات فرمائی وہ صحیح تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو ان رجلا قال للنبی اوصینی قال لا تغضب، ایک صاحب نے اللہ کے رسول سے کہا مجھے وصیت کیجئے، نصیحت کیجئے، تو آپ نے غصے سے منع فرمایا، فردد مرارا لا تغضب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہی فرماتے رہے اپنے آپ کو بچاؤ غصے سے، اس لیے کہ غصے میں آدمی بے قابو ہو جاتا ہے، پھر کیا بولتا ہے کیا ہوتا ہے کچھ سمجھ میں اس کو نہیں آتا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔